جی کے ساتھ آئے واپس آلریڈی اپلوڈ ہو رہے ہیں کیونکہ ادھر تو ایک میں کرتا بھی ہوں ٹائم سے لیکن نیٹ کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے یہ کہ اب شاید چھوٹا بیک ٹو چینل بلاگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے لائف میں انجوائے کر رہے ہوں گے آ گیا جی واپس آپ کے پاس حاضر ہو گیا اٹھے فریش ہوئے پوری انرجی کے ساتھ آئے واپس جا رہے ہیں شاپ پر جا رہا ہوں فریش ہو کر آیا ہوں سراج کیسے ہیں یار آپ کمنٹ میں حاضری لگا رہی ہے بہت بڑی مسٹیک آپ کر رہے ہیں یار مطلب کمنٹ میں حاضری لگاتا ہے کیسا لگا بلاگ یہ آپ نہیں بتا رہے تو امید ہے آج کا بلاگ اچھی ہی ہوگا کیونکہ کافی دیر بعد انرجی میں واپس سے آپ کے بلاگ بنا رہا ہوں ورنہ جب بھی آتا ہوں کام سے دکان سے آ کر پھر کوئی نہیں انرجی رہتی ذرا بھی انرجی رہتی اس وجہ سے بلاگ بھی نہیں اس طرح شوٹ ہو سکتا آج کا بلاگ میرے خیال سے کافی بہتر ہوگا پہلے والے بلاگ سے ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی چینل کو سبسکرائب کر لے بیل آئکن پریس کر لے تاکہ میری ویڈیو آنے والا آپ تک پہنچ سکے اور کیسے ہیں ویلکم بیک جی اب جا رہے ہیں جی شاپ پہ کام کرنے کیونکہ کام بھی ضروری ہے یار شام پہ مشکل سے یہ بلاگ بنے گا لیکن شام کو ہو سکتا ہے ماں کا بلاگ بناؤں تو باقی کیسے شکر ہے اللہ کا تو سنا اور لوگ بنا رہے ہیں ہاں چلو اللہ کامیاب A few moments later. ویلکم بیک جی حاضر ہو گیا تھا خدمت وچ کافی دیر بعد یار ایک ٹائم نہیں لگتا ولاگ بناਉਣ ਦਾ ਇਹ تو سب تو بڑا ایشو ہے تو سب تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے میرے واسطے کیونکہ میں کل والا ولاگ تسی دیکھا ہوگا تو کہ نہ ہے تھمبنیل بھی آئی سی کہ نو ٹائم فار ولاگ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ کہ بولنا ہے بلاگ وچ کے نہیں بولنا اے بھی پھر کچھ آپ کو پتہ ایڈٹ کرتے ہوئے سب کچھ ٹائم لگتا ہے میں بلاگ شوٹ کر رہا تھا تھوڑا سا ایشو بن گیا تھا اس وجہ سے بلاگ کو بند کرنا پڑا میں بات کر رہا تھا کہ بلاگ بنانے کی اور ٹائمنگ کی اصل میں آج کل بلاگ بھی میں تھوڑے لیٹ ہی اپلوڈ ہو رہے ہیں کیونکہ ادھر تو ایک میں کرتا بھی ہوں ٹائم سے لیکن نیٹ کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے تو نیٹ پہ ٹائم سے اپلوڈ نہیں ہوتے یا پھر میں واپس آگے کرنا پڑتا ہے یہ کہ میرا بلاگ روز آیا کرے روز انشاءاللہ روز آیا کرے گا بلاگ اور یہ کہ اب شاید چھوٹا بلاگ ہو یا کیا نام ہے تھوڑا لیٹ آئے اس کی یہ تھوڑا ایشو ہو سکتا ہے تو ظاہر یار میں بھی انسان ہوں باہر میرا بھی دل کرتا ہے ریسٹ کرنے کا اب جو میرے خلاف جا رہے ہیں کہ میری نیند نہیں پوری ہو رہی سچی بات بتا رہا ہوں کہ میری نیند بھی نہیں پوری ہو رہی دھکوں سے اٹھتا ہوں صبح دھکے کوئی نہیں اٹھتا خود ہی مطلب یہ نہیں کہ کوئی دھکے مار کے اٹھاتا ہے یہ نہیں کہ خود ہی دھکے سے اٹھتا ہوں جسم تو کہتا ہے نہ اٹھو لیکن اٹھنا پڑتا ہے تو بات کر رہا تھا کہ آج کل میں کوئی انٹرٹینمنٹ کچھ نہیں کر رہا بلاگ میں آج تو خیر بالکل بھی نہیں ہے اب میرے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ آپ کو میں آج اپنی اولڈ میموریز بتاتا ہوں کچھ اس طرح کی اور ارسلان کے بارے میں ارسلان کے بھی تو جی میں جس طرح کالج میں میری کالج لائف کی ایک بات ہے ارسلان بھی حالانکہ میرا اور ارسلان کا کالج دونوں لادہ تھے تو یہ نے ایک دفعہ نا اس نے اپنے کالج کو بنک کیا کالج گیا ہی نہیں ہے صبح صبح نا میرے پاس سیدھا آ گیا تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر ہے میرے کالج کا اور اس کے کالج کا یہ میرے پاس آ گیا میرا چل رہا تھا زیرو پیریڈ وہ میرے دونوں پیریڈ ہیں جو ایک ہی ٹیچر کے ہوتے تھے ظاہر ہے زیرو پیریڈ بھی چل رہا اور پھر اس طرح نہیں اور ہم بیٹھے ہوئے تھے چھت پہ چھت سے باہر نظر آتا تھا سب کچھ
جس کی وجہ سے کیا نام ہے یہ مجھے اشارے وغیرہ سب کچھ، وہ ٹیچر بھی کافی فنی تھے اور ہم باتیں وغیرہ سب کچھ کرتے تھے. یہ صبح صبح پہنچ گیا ادھر میرے پاس اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ پہنچ گیا میرے پاس اور مجھے باہر سے اشارے کر رہا ہے نیچے آ نیچے آ نیچے آ. میں کہا یار میں کس طرح ہوں نیچے، میرا پیریڈ چل رہی ہے، میں اگٹھے پیریڈ چل رہے ہیں ایک ہی ٹیچر کے، اور کیسے میں آ سکتا ہوں نیچے. اس نے کہا نہیں تم نیچے ہی آؤ، کہیں چلتے ہیں. خیر میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں میں کالج کو بڑا بھنگ کیا ہے، اتنا کہ بھنگ کیا جب میں میٹرک میں آیا تھا، اتنا کہ بھنگ کیا کالج جس کا حساب نہیں ہے. امی کو میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تھا، امی کو کچھ پتہ چل گیا تھا. میں سب سے زیادہ ڈرتا تھا اپنی امی جان سے، ان سے تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا تھا، اور ان کو کچھ پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے کبھی شو نہیں مجھے کرایا. تو ارسلان نے کہا مجھے کہ آؤ نیچے. میں کہا نہیں آنا یار نہیں آنا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر کالج میں ایک دو ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے موڈی سے ہوتے ہیں، ہر دفعہ روب غصے میں ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے کالج کے ایک ٹیچر تھے، ان کا نام تھا کامران صاحب. کچھ تو لوگ جانتے ہوں گے جو لوگ دیکھتے ہیں. وہ نا تھوڑے موڈی انسان ہے، ہر کوئی پورے اسکول میں ان کا تھوڑا دبدبہ بھی ہوتا ہے اس ٹیچر کا. اسی طرح کچھ ہوتا ہے. ارسلان آیا کالج، میرے کالج انٹر ہو گیا. اس نے یونیفارم پہنا ہوا ہے کالج کا. ہمارے ادھر یہ پڑھتا تھا پرائیویٹ، اور ہمارے ادھر ایک کالج ہے گورنمنٹ، اس کا نام ہے ڈگری کالج. اس کا یونیفارم اور دونوں سیم یونیفارم تھے تقریباً. تو آ گیا اوپر یونیفارم پہنا ہوا ہے، دوسری یونیفارم کو کالج کا دیکھ کے تو پھر ٹیچر نے وہ پھر آپ کو پتہ الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں وہ بھی. اسی طرح ٹیچر نے کچھ الٹے سیدھے سوال کیے اس سے. یہ اس کا دماغ بھی تھوڑا الٹا سیدھا ہے، اسی طرح وہ کچھ سمجھ ویسے ہی بولتا رہتا ہے. اس نے پوچھا کہاں ہے وہ پانی پینا ہے، اس طرح کچھ اس نے کافی غلط باتیں ٹیچر نے بھی کی اس نے بھی کی. تو جب یہ جانے لگا ہے نا، اس نے کافی غلط الٹی سیدھی باتیں کی تھی. حالانکہ اسٹوڈنٹ کچھ برداشت کرنا اس نے چاہتے ہوئے کچھ غلط بات کر دی جو نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹیچر نے بنا لی اس کی ویڈیو، اس ٹائم نہیں بنائی جاتے وہ جب جا رہا تھا. اس نے کچھ یہ بھی میں بتا دیتا ہوں، اس نے کہا تھا کہ تینوں میں نہیں پڑھ لینا تو بنو لب سے. تو یہ غلط الفاظ ہے. تو اس نے ارسلان نے کہہ دیا ٹیچر کو پتہ چل گیا کہ اسے لا کے گیا. اور ہمارے کالج میں دو ہی بچے تھے ہم جو کہ کہہ لیں گے ڈوبے کے رہنے والے تھے، اور دونوں کا پتہ تھا سب کو. ایک میں تھا، ایک سائم تھا میرا فرینڈ. وہ آج کل اٹلی ہوتا ہے، اللہ پاک اسے کامیاب کرے. وہ اس کی فیملی ساری اٹلی چلی گئی ہے، ادھر ہوتا. وہ اس کو بلایا، اس کو تھوڑا بہت پوچھا تو اس نے کہا جی میں اس کا کزن ہے، یہ میرا تو کزن ہے. تو کیا نام ہے اس نے بتایا مجھے بلایا گیا. مجھے سر نے پوچھا کیا نام ہے، کیا یہ کیا کرتا ہے، کیا لگتا. میں اس کے بارے میں سب الٹا سیدھا بتایا، صحیح نہیں بتایا. تو یار میرا بازو بھی تھک گیا، درد کر رہا ہے، ابھی اتنی ٹریننگ نہیں ہے. کیا نام ہے پھر مجھے بلایا گیا. مجھ سے پھر کیا نام عدالت، آپ کو پتہ ہے جس طرح پیشی لگتی ہے. پرنسپل صاحب اس دن نہیں آئے تھے، ورنہ پرنسپل صاحب نے پوچھا. پرنسپل صاحب ہوئے تھے. اس نے حرکت ہی کچھ ایسی کی تھی کہ جو پوچھا جائے کہ کہاں گئے، کدھر گئے، کیا ہے کیا نہیں. مجھ سے پوچھا گیا کیا لگتا ہے تمہارا. صاحب نے بتا دیا کہ صاحب نے پہلے بتا دیا تھا، ورنہ میں تو اس کے بارے میں کچھ یہ کہہ رہا تھا میرا فرینڈ ہے یہ میں بتا دیا کہ میرا کزن ہے یہ. اس نے بتا دیا ہوا تھا. پھر مجھ سے پوچھا کہ ہاں کیا نام، اس نے کہہ دیا کزن. میں تو ڈر کیا. آپ کو پتہ ہے کہ بندہ دوسرے کالج میں تو اس نے کہہ دیا، لیکن اپنے کالج میں تھوڑا بندہ اس طرح نہیں رہ سکتا. ہے کہ ہمارا بھی ایک نام ابھی تک بھی ہے اسکول میں. اور اس نے جو حرکت کی تھی نا، یہ کافی بری حرکت تھی. اس وجہ سے تھوڑی مشکلات ہوئی تھی مجھے بھی. مجھے پوچھا گیا، میں الٹی سیدھی باتیں اس کے بارے میں بتائی. پھر پوچھا کہ پھر میں پہلے بال ٹالنے کے لیے سر کو کہہ دیا کہ یہ پاگل ہے. میں کہہ دیا یہ گٹکا کھا رہا تھا، پاگل ہے، اس کا دماغ نہیں کام کرتا. میں ایسے کہہ دیا. مجھے پتہ لگا بعد میں میری بےزتی کی.
जब वो हालात ही कुछ इस तरह के थे, मैं टीचर के सामने कह दिया पागल है, तो फिर टीचर ने मुझे कहा कि क्या नाम है, इसके घर वालों को समझाओ कैसे ना किया करें। तो फिर खैर वो बात चली गई। लेकिन आज भी न इसका एक एक बच्चा जानता है कि वो टीचर है थोड़े मूडी से, उनको काफ़ी दबदबा है स्कूल में जिसके कह ले। तो हर कोई स्टूडेंट नहीं उनके आगे बोलता था। इसने बोला था आज तक मेरे ख्याल से काफ़ी अर्सा इसका नाम रहेगा स्कूल में। इसका जिसके से बड़ी देर मुझसे पूछते रहे हैं इसके बारे में, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट कौन था, ये क्या है क्या नहीं। खैर नाम तो इसने बनाया लेकिन सही नहीं बनाया। स्टूडेंट की नज़र में आपको पता है स्टूडेंट दौर में क्या नाम होता है, टीचर को ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन इंसान कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। टीचर की रिस्पेक्ट किया करें, उस्ताद की एक बहुत बड़ी अजमत है। उस्ताद कहते हैं ये हमारे खुद बादशाह नहीं होता लेकिन अपने शागिर्दों को बादशाह बना देता है, ये बहुत अच्छी मिसाल है। बाकी यार कुछ एक दो और है, लेकिन मेरा बाजू भी यार थक रहा है, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं लग रही। ब्लॉग बनाना आज काफ़ी मुश्किल हो रहा है क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा ही है। कुछ और बातें मैं सुनाता हूँ। हाँ, उसके बाद क्या नाम हुआ जी, मैं जब मेरे 2 पीरियड हो गए, ये चला गया, वो था इधर हमारी हो रही थी लीग, इधर लीग देखने चला गया। इसका मूड काफ़ी ख़राब हो गया। काफ़ी दिन बाद इससे मुझे मुलाकात हुई, मैं इसको काफ़ी पूछा एक दफ़ा फिर। और ये क्या नाम है, मेरा कॉलेज लगा हुआ था, ये आया बंक करके अपना कॉलेज भी, और मुझे भी कहता है बंक करो। मुझे उस टाइम में नहीं चला, मैं भी बंक कर दिया। बड़ा कॉलेज यार, हमने इतनी मस्ती की है कॉलेज में, बंक की है। और एक हम तकरीबन 7-8 लड़के थे, उनके मैं नाम नहीं लूँगा, ज़रूरी नहीं होते, वो अभी भी कुछ कॉलेज में पढ़ते हैं। तो क्या नाम है, हम कुछ मेरा 10-11 लड़के होंगे जो कि पूरा जिन्होंने स्कूल सर पे उठाया होता था। मैं जब नया नया गया था मैं बिल्कुल शरीफ, जैसा मुझसे अच्छा कोई शरीफ है नहीं थे, लेकिन जिस कॉलेज में मैं पहले था वहाँ भी चर्चे आए थे कि ये भागते हैं, भंग करते हैं स्कूल को इस तरह। लेकिन उस स्कूल में जब बंदा नए कॉलेज में जाए तो उधर नहीं उस तरह होता। फिर क्या नाम है, मेरा 1-2 फ्रेंड हो गया इस तरह, कुछ इस तरह के फ्रेंड से मेरा हो गया। फिर उसके बाद हम बैक बेंचर, ये नहीं कि क्या नाम है, कहते हैं कि अपने मुँह या मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। पढ़ाई में यह है कि मैं अच्छा था, इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। स्कूल कॉलेज टाइम में सुबह ढूंढना है कि मेरा बैग किधर है, यूनिफॉर्म किधर है। घर पूछो न तो इकलौता था मैं, तो ये है कि इकलौते ही था। उन्होंने कहना तो मेरे घर में कहते होते थे पंजाबी में कि तू कल्ले ही नहीं, तेनू कल्ले नहीं है, तेनू होश होती तो बाकी और धंधा फिर क्यों ना। फिर वो मैं आपको बात बता रहा था कि स्कूल कॉलेज के बारे में। ये आ गया नीचे, हमने किया बंक कॉलेज, मैंने भी किया, इसने भी किया। इसके साथ एक और मेरे तो फ्रेंड थे, ये भी कज़न है मेरे। वो मैं ज़्यादातर, क्योंकि आपको शायद कुछ लोगों को पता ही है कि मैं ज़्यादातर अपने मामू के घर रहा हूँ, ज़्यादातर मेरी लगाओ ही अपने मामू के घर में। तो अब भी ज़्यादा लगाओ मेरा उधर ही है। ये सारे मुझे जानते हैं, सारे को पता था। इसके फ्रेंड, मेरे फ्रेंड, बचपन हम दोनों का साथ ही गुजरा है, अब भी साथ ही है, अल्लाह का शुक्र हमेशा साथ ही रखे। फिर ये आया, हमने बंक किया। हमारे इधर ना क्या नाम है, जब भी बंक करते हैं कहीं भाग जाते हैं, घर नहीं जाते। उसी टाइम अगर घर जाए ना तो फिर अदालत लग जाती है भाई, पेशी देनी पड़ती है, इधर क्यों, कैसे कैसे क्यों आए हो, किधर से आए हो, फिर वजह बतानी पड़ती है। फिर हम चले गए जी, सैर करनी है जी, सैर करने चले। हमने कह दिया जी, हमने बनवाई कढ़ाई, चिकन कढ़ाई बनवा ली हमने। उधर से हमने ले ली प्लेटें ली, और क्या नाम है, हम 6 बंदे और 1.5 किलो कढ़ाई बनवा ली। 6 बंदे थे, 1.5 किलो कढ़ाई बहुत ज़्यादा थी। लेकिन क्योंकि आपको पता कोई नहीं खाने होती, 10, 11, 12 बजे कोई नहीं इतना भूख होती हमें। फिर
اوپر سے آج کل زیادہ کھانے آج کل کی جو نسل ہے وہ کھا بھی نہیں کر سکتی. ہم نے بنوا لی ادھر سے پلیٹیں بھی لے لی, جو جس ہوٹل سے ہم نے لی تھی وہ انہوں نے اس وجہ سے کہ ادھر کے رہنے والے ایک کالج کا ہم نے یونیفارم پہنا تھا, انہوں نے کہا تھا ہمیں جاتے ہوئے واپس پلیٹیں کر کے جانے, ان کی پلاس پلیٹیں بھی کم تھی. اور کہا اچھا ہم کر دیں گے واپس. یار ہم چلے گئے, کڑھائی بنوائی, ہم چلے گئے آگے پتنی چلے گئے. ادھر جا کے ہم نے آبشار ہے, ادھر آبشار کبھی میں جب گیا نا کشمیر آپ کو وزٹ سارے علاقے پہ آؤں گا تو ادھر آبشار کے اوپر بیٹھ کے ہم نے سکون سے بیٹھ کے بائک سائڈ پہ لگا دی. اس دن بھی سائم ساتھ ہی تھا میرا کلاس فیلو, شاید وہ بھی دیکھ رہا ہو. تو کیا نام ہے, اس دن بھی وہ بھی ساتھ ہی تھا. دو تین یہ ساتھ لڑکے لے کر آیا تھا, 2 دن میرے ساتھ تھے. تو ہم چلے گئے ادھر, کڑھائی کھائی ہے. یہ سوچ لے کہ آدھا کلو کڑھائی کھائی ہے ہم 6 بندے, اور آدھا کلو کڑھائی صرف کھائی. سارا تھا اس نے نا پلیٹیں پھینک دی, 5-6 پلیٹیں ساری نیچے آبشار کے نیچے پھینک دی. اس نے کہا کہ جاؤ تسی میں ہے وہ لوگ نہیں دنیا واپس پلیٹ. خیر ہم آگے چلتے چلتے سمانی گھومتے گھومتے واپس پھر سے راستے آئے. 2-3 دن بعد میرے کلاس فیلو پوچھے مجھ سے کہ یار تسی یہ تو گئے تھے میرے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو دوست ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں کا راز ضرور رکھتے ہیں. اسی طرح کے ہمارے کلاس فیلو تھے سارے. ایک تو کہہ لے کہ جو تھوڑے خراب ہوتے ہیں لڑکے, مطلب دوسروں کی نظر میں خراب ہوتے ہیں, لیکن ہم ایسے خراب نہیں تھے. ہم خراب تھے لیکن پڑھائی میں بھی ٹھیک تھے. اسکول فوکس ٹائم نہیں دیتے تھے, وہ خراب تھے. ہم ان کا تھوڑا دبدبا بھی ہوتا ہے. کچھ جو بالکل آپ کو پتا ہے کچھ شریف بھی ہوتے ہیں, وہ کچھ نہیں بولتے لیکن کچھ دوستوں کے ساتھ پیار محبت بھی ہوتا ہے. مانیٹر تھے جو ہمارے, ان کے ساتھ ہمارا پورا بھائی لگاؤ تھا. تو یہی سوچ رہے کہ میں نے وہ بھی میں آپ کو بات بتاتا ہوں مانیٹر کے بھی. تو وہ مجھے کہے یار صرف پلیٹا لے کے گئے, وہ کچھ پلیٹیں واپس بھی کی دیا. مجھے اتنی ہنسی آئی, میں صاحب کو بھی بتایا. ہم نے کہا کہ نہ ہے نالی پہ ہے پتلی پڑی ہے تو جا کے لا. وہ کافی دن پوچھتے لیا نا, جب بھی میں اس سائڈ جانا میں کیا نام ہے ادھر دکان کے پاس اسپیڈ سے بائک نکالنا ادھر کھڑے نہیں نا. یہ کافی یار مستی کرتے رہے ہیں اسکول میموریز, آج بھی یاد آتا ہے. انسان کا سب سے اچھا وقت وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں بات بتا رہا تھا کہ مانیٹر, خاص کر آپ کو پتہ ہے کہ ٹیچر پورا فوکس ہوتا ہے مانیٹر پر سب سے زیادہ. وہ پورا اس پہ سب لوگ دوسرا ٹیچر کہہ رہے وہ ہوتا ہے. اگر وہ ہی نہیں کچھ ہمارے میں بتا وہ میری اٹینڈنس بھی لگاتا ہوتا تھا, سب کچھ کرتا تھا. اللہ پاک اس کو وجہ رکھے, اور وہ بھی اس کا بھی یوٹیوب چینل ہے. اس نے پورا پیسہ دیا. ہم نے کچھ پڑھنا نہیں پڑھنا, میں آپ کو بتاؤں میں آج تک میٹرک تک کی ہے کوئی 1-2 دن ہوگا کہ میں کتاب گھر کھولی ہو, ورنہ میں نہیں کھولی. تو وہ میری اٹینڈنس بھی لگاتا تھا. میں نئی اسکول جاتا تھا پھر بھی میری اٹینڈنس لگ جاتی تھی, کیونکہ اٹینڈنس مانیٹر ہی لگاتا تھا. اس کا نام بھی لے لوں گا میں تھوڑی دیر تک, کچھ نہیں ہوتا, وہ دیکھ بھی لے گا تو خیر ہے, فرینڈ میں سب کچھ چلتا ہے. اس کو میں یہ دیکھ لیں کہ میں خود اس کو کالج بنک کرایا تھا, خود اس کا بیگ نیچے لے کر گیا تھا. ہمارا کالج تھا اوپر تھا, ادھر سے بیگ اٹھانا نیچے لے کر آنا. پرنسپل صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے گراؤنڈ میں, گراؤنڈ سے گزر کے جانا پڑتا تھا. میں بیگ اس کا اٹھایا بیگ میں لگائے ہوئے اپنے کندھے کے ساتھ. ہمیں تو ایکسپیرینس بھائی ہو گیا ہوتا, ہم تو بنک کر سکتے تھے کسی حالت میں. بے شک اللہ اسکول کو جتنے مرضی یہ تھا کہ مین گیٹ کو تالے, ہم مین گیٹ سے بھی جاتے تھے, ہر ایک پیچھے گیٹ تھا ادھر سے بھی جاتے تھے. پیچھے کیا نام ہے کلاس روم کے اوپر سے جاتے تھے. ہاں روشن دار ہوتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے بھی جاتے تھے, چھت سے بھی چھلانگ کے گئے ہیں. بڑی بڑی الٹی حرکتیں کی ہیں, لیکن جو کہ نہیں کرنی چاہیے ہم نے کی ہیں یار. وہ ایک الگ ہی مائنڈ ہوتا ہے کہ بندہ دل کرتا ہے کہ بھاگو اسکول سے نکلوں, لیکن وہی سب سے مزے کا وقت تھا. اس کو میں اس کا بیگ اٹھایا, کیونکہ ہم اکٹھے جاتے تھے
میرا فرینڈ ہے نعیم، وہ اور 2-3 اور تھے، ہم اکٹھے جاتے تھے. نعیم کو تو میں ٹرین کر دیا تھا، نعیم کو بھی میں ساتھ دیا کہ نعیم کو نے خراب کرنے میں نے کیا. لیکن میرا اتنا کی 100% میرا حصہ ہے مجھے خراب کرنے میں کسی کا، اور میں پھر کہتے ہیں نا بانٹنا چاہیے. میرا بہت بڑا حصہ ہے. اسی طرح ہی میں نے اس کا بیگ اٹھایا، اس کا بیگ کافی وزن تھا، مجھے ڈر بھی تھا کہ یار میں پکڑا نہ جاؤں، کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ بتا دوں کہ آج تک میں پکڑا نہیں گیا کالج میں. خیر 1-2 ٹیچر ہے تھے جن کو پتا تھا کہ کچھ یہ بنک کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آج تک میں پکڑا نہیں گیا تھا کہ کالج بنک کر رہا ہوں، کسی کو پتا چلے. کوئی نہیں. میرا ایک فرینڈ تھا، وہ پورے کالج میں مشہور تھا، ایک ٹیچر اس کو جانتا تھا. حالانکہ ہم دونوں اکٹھے بنک کرتے، سب کچھ اکٹھے. جہان زیب اس کا نام ہے، جہان زیب. وہ کیا نام، اسی نے مجھے الٹے قابلوں میں لگایا تھا. اس کی وجہ سے مجھے ایک دفعہ بنک کرتے ہوئے نہیں، اس کی میں ہیلپ کر رہا تھا بنک کرتے ہوئے. میں چھت پہ کھڑا تھا، اس نے کہا نیچے میرا بیگ پھینکنا. وہ پیریڈ ہمارا ختم ہوتا تھا تو وہ بیگ نے ہر پیریڈ میں ساتھ ہی رکھتا تھا. اس نے کہا تم نے میرا بیگ نیچے پھینکنا ہے. میں ٹھیک ہے. ہم تو بھائی اسکول میں ایک الگ لیول تھا. پھر وہ جب نیچے پہنچا اس نے مجھے اشارہ کیا، میں جاتے ہوئے ایسے پھینک دیا بیگ نیچے، اوپر سے ہی نیچے. اس نے پکڑ لیا وہ بیگ، پاگل انسان، نیچے رکھ کے دکان سے پھر اوپر آ گیا. ہمارا یہ ہوتا تھا کہ اگر بھنگ کرنا پہلے ہی ارادہ کیا ہوا ہے، جانا ہے بیگ نیچے دکان پہ. انکل ان کے ساتھ ہمارا پوری سلام دعا تھی، ادھر ہی بیگ رکھنا ہے، جانا ہے 1-2 پیریڈ گزرنا، پھر آ جانا واپس. وہ ادھر آ کے پھر واپس آ گیا. آگے ہمارا ٹیچر کا تھا انگلش کا پیریڈ تھا، وہ کافی سڑیل ٹائپ بندہ ہے، ابھی بھی ہمیں اس نے بڑا تنگ کیا ہمیں. وہ نے بندہ بھائی 40 منٹ کیا نام ہے پیریڈ کا ہوتا تھا اس کا، اور 1 منٹ اس نے ہمیں بیٹھنے نہیں دینا پوری کلاس کو. کا یہ کام ہے کہ پڑھتے رہو اور نہ باتیں کرنے دیتا تھا. لیکن ہم پھر بھی کر ہی لیتے تھے. اس کا پیریڈ کہتا ہے میں وہ پڑھ کے جانا، پیریڈ وہ میں کلاس لے کر جانی ہے. ہم لے رہے تھے ادھر سے کیا نام ہے 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ جو ہم تو سینئر تھے، وہ جونیئر تھے. وہ کیا نام ہے کسی لڑکے نے بتا دیا ہمیں، ہے پتہ تو چاہیے اس کا، تو بعد میں جو ہوا تھا اس کو پتہ ہے. اس نے ایک ٹیچر کو بتا دیا کہ ایسے ہوئے. جہان زیب تو پورا مشہور تھا کالج میں. پھر حاضری لگی پیریڈ کے دوران ہی، سامنے پرنسپل صاحب بیٹھے تھے، ہم گراؤنڈ میں تھے. ہاں جی کیا ہوا ہے. ہمارے ایک ٹیچر تھے ذوالفقار صاحب، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، بہت اچھے ٹیچر تھے یار. وہ بھی ادھر ہی تھے. جب ان کو پتہ چلا کیا نام ہے کہ ہاں جی حاضر ہو ٹھیک تھا، جب جہان زیب کو دیکھا تو اس کے جہان زیب سے ایک تو پیار بھی تھا. پتا کہ کچھ اسٹوڈنٹ کیا نام سب کو پتا تھا، لیکن ان کے تو ہمیں کیمسٹری پڑھاتے تھے، کافی اچھے ٹیچر تھے، ابھی بھی ہیں ادھر اسی کالج میں ہوتے ہیں. تو جہان زیب کو نے دیکھا، اس کو نے وہ جب بھی اس کی شکایتیں لگاتے رہتے تھے اس طرح ہی. تو جب انہوں نے مجھے دیکھا اگر اچانک کہا سفیان تو اس طرح، میرا کوئی اچھا لیول تھا میرا ٹیچر اگر جب میں نیا گیا تھا تب سے نا اچھا اسٹوڈنٹ تھا. پھر میں تھوڑا پڑھائی کرتا تھا اس ٹائم میں اچھا تھا، لیکن بعد میں بری حرکتیں شروع کر دی. نے کہا سفیان تو کافی اس طرح تھوڑی سفارش پہ چلے. پھر ہمیں نے ایک پوری کلاس سے علیحدہ وہ ٹیچر آپ کو بتایا تھوڑا سریل ٹائپ تھا اسی طرح. تو ہم نے اس کا نام بھی تھوڑا الٹا سیدھا رکھتا تھا، سب بچے رکھتے ہیں، سوری فار جو بھی کہہ رہے ہیں. کیا نام ہم سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، سائڈ پہ کھڑے کیا. اس نے کہا جی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ اور دونوں ہاتھ اوپر کر لو. مطلب وہ ٹیچر تھا کہ پورا پیریڈ اس نے دینا ہے کہ یہ لیسن یاد کرو. وہ یاد کر لی ہے، پھر کیا نام ہے پھر کہے گا اگلا کرو، لیکن کھڑے رکھنا اس بندے نے 40 منٹ پورے. ہم سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. کیا نا پھر سائڈ پہ ہمارے ٹیچر تھے نعیم صاحب،
ان کو میرا پتہ تھا, ان کو میرے گھر والوں کا سب کا سارا پتہ تھا. جان زیب کا بھی پتہ, جان زیب ان کا ہمسایا تھا. انہوں نے دیکھا مجھے ایک ٹانگ پہ کھڑا اور جہاں زیب کے ساتھ, اینڈ ان کو تو پتا کہ یہ دونوں فرینڈ ہے, کافی اچھے فرینڈ ہے. میرا سب سے اچھا کلاس فیلو اس کے ساتھ میری زیادہ بنتی ہے. پھر دونوں کھڑے تھے, انہوں نے مجھے دیکھا سفیان کو, پھر اس نے ایسی بھاگی ٹیو, تو بھی یار کتا شروع کر دیتی یار. ان کو تو پتہ چل گیا تھا کہ میں بیگ نیچے پھینکا تھا. جانتے اس پاکستان نے کہہ دیا, کہتا ہے کہ چاہے مجھے یار ہے پھر اس طرح ہی بننا ہے کہ وہ اس طرح کا تھا بھنگ کرنے والا, وہ مشہور تھا لیکن میں بھنگ کرتا تھا, مشہور نہیں تھا. یہ تھی بھائی ہماری کیا نام ہے میموریز کالج کی. امید کرتا ہوں آج کا ولاگ کافی مزے کا لگا, کافی اچھی سٹوری لگی ہوگی. پھر کبھی ایک دو اور سناؤں گا میں آپ کو اپنی کالج کی سٹوری انشاءاللہ کبھی. امید کرتا ہوں آج کا ولاگ اچھا لگا ہو. اگر اچھا لگا ہو کمنٹ کرنا, ویڈیو کو لائک کرنا, شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں.